بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمانی وظیفہ پر آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہم بھی خوب جانتے ہیں کہ آپ کو پچھلے 2 ڈیڑھ ہفتے سے کوئی ویڈیو نہیں مل رہی، کوئی ویڈیو کی ترتیب نہیں مل پا رہی۔ طبیعت کی ناسازی اور بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے یہ گیپ ہم میں آیا۔ یقیناً آپ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ معاملات زندگی اور بشری تقاضے خوب ہوتے ہیں، تو آپ یقیناً اس بات کو سمجھیں گے اور ہمیں موقع عطا کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ہر سو کوشش رہے گی کہ آپ حضرات کو کبھی بھی کوئی ناغے اس طرح کے نہ ملیں جو کہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک، جیسا کہ تھمبنیل پر آپ نے دیکھا، یہی ہے کہ یا قہارو کے پڑھنے کے 6 فوائد۔ اسی یا قہارو کے ضمن میں ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ زبردست واقعہ ہے۔ مغلیہ دور کی بات ہے، جب ایک مغلیہ بادشاہ کے عجیب سے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کے اہل و عیال میں ایک مرض پیدا ہو گیا، جو مرض سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے۔ کبھی کوئی بے ہوش ہوا پڑا ہے، کبھی کوئی بہکی باتیں کر رہا ہے، کبھی خواتین جو ہیں وہ برہنہ ہو کے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی گھر میں عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی آواز میں باتیں کر رہی ہیں۔ اور اس وقت کی تشخیص جو ہوئی، وہاں کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ یہ مرض ہے کیا۔ تو لوگوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں جگہ ایک درویش ہے، اللہ والا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، عبادات میں مگن رہتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے رابطہ کریں، اس کو بلوائیں، اس سے اس بارے میں دریافت کریں تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتلائے گا۔ بادشاہ اس وقت پریشان تھا، اس نے کہا جی فوری طور پہ اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب اس درویش کو لایا گیا۔ وہ درویش جب آیا تو اس کو ساری حقیقت بتلائی گئی کہ بھئی ہمارے گھر میں تو بڑا عجیب سا سما ہے، عورتیں مردوں کی آواز میں بات کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی آواز میں بات کر رہے ہیں، کوئی بے ہوش پڑا ہے تو کوئی چیخ چلا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں فقیر ہوں، میں گداگر ہوں۔ کوئی عجیب و غریب سی کہانیاں جو اس وقت وہاں مشہور ہوئی پڑی تھی ان مریضوں کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری اس کو بتلائی گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک لفظ یا ایک جملہ، کیونکہ یہ میں نے جہاں پڑھا ہے وہاں ایک لفظ پھر آگے لکھا ہوا تھا یا ایک جملہ بتلاؤں گا، لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو مجھے اپنی یہ پوری بادشاہت اور اس کے ساتھ 10 12 یا ہزاروں یہ الفاظ میں نے ابھی دہرائے ہیں، پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ 10 12 وہ درویش تھے نا، پھر آگے کہہ رہے ہیں یا ہزاروں آپ کی بادشاہتیں آپ جیسی مجھے دے دی جائیں تو پھر بھی اس لفظ کا یا اس جملے کا آپ قیمت جو ہے اس کا دینے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو ہیروں سے، موتیوں سے، جواہرات سے میں تول دوں گا، اس کا کوئی حل بتلائیں۔ تو اس شخص نے جو اس وقت ان سے فرمایا، اس اللہ والے نے، وہ وظیفہ کیا تھا؟ کوئی حزب البحر نہیں تھی، کوئی ایک لمبا چوڑا کوئی معاملہ نہیں تھا، صرف یہ اللہ کا طاقتور اسم یا قہار، قہر والا، یعنی کہ اللہ کا قہر اس میں ذکر کیا گیا، اللہ کے قہر کا۔ تو یا قہارو انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کونوں پر کثرت سے پڑھیں، ایک شخص پڑھے کثرت کی انتہا کر دے، پھر دوسرے کونے پر، پھر تیسرے پر، چند دنوں میں آگے لکھا ہوا تھا غالباً 11 دن انہوں نے فرمائے کہ اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے سارے کے سارے مریض جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے ایسے کیا، اللہ کا کرم ہوا، سب ہو گیا۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ جنات کا سخت سے سخت مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انسان یقین کامل سے اس عمل کو کرے۔ دوسرا فائدہ اس کا
آپ اگر گناہگار ہیں، گناہ آپ سے ہوتے ہیں، ہر انسان گناہ کرتا ہے، اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور آپ نادم ہیں، آپ ندامت کے مارے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ یا قہارو کو اپنے دل پر ضرب کے نشان لگاتے ہوئے رات کو 313 بار پڑھ کے سوئیے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ جو گناہ والا عنصر ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جاتا رہے گا۔ جب اللہ کے قہر کی ضربیں اپنے نفس پہ ماریں گے تو انشاءاللہ یہ نفس جو ہے مردہ سا ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو کوئی خوف میں رکھتا ہے یا آپ کسی سے پریشان ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو ضرر پہنچائے گا، تو آپ اس کے تصور میں اس کو 101 بار پڑھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کا نام سن کے بھی کانپے گا انشاءاللہ۔ چوتھا فائدہ، آپ کے ہاں کوئی غبی بچہ ہے جو بالکل ذہن اس کا کام نہیں کرتا، پڑھائی میں، لکھائی میں، باتوں میں کوئی بھی کام نہیں سمجھ پاتا، تو آپ اس کو رات کو سوتے وقت جب وہ سو جائے اس کے کان میں صرف اور صرف 37 مرتبہ یا قہارو پڑھیں اور انشاءاللہ دیکھیں اس کے ذہن کو اللہ کیسے کھولتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، جو شخص ضدی ہو، بات نہ مانتا ہو، ہمیشہ لڑائی جھگڑے فسادات کی طرف جاتا ہو، معقول بات اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو، اس شخص کو آپ یا قہارو روٹی، مکمل روٹی ایک پکائیں، ایک سائڈ یعنی کہ ایک سائڈ روٹی کو پکا لیا اور دوسری سائڈ کچی رہ گئی، اور جب پک رہی ہوگی انگلی سے یا کسی چھری کے، کسی چاقو کے اور کسی دھار سے یا کسی بھی چیز سے اس کی مدد لے کر آپ اس پر یا قہارو لکھیں اور وہ روٹی اس کے تکیہ کے نیچے رکھ دیں۔ انشاءاللہ 21 دن کے عمل سے ضدی شخص، لڑائی جھگڑے فسادات والا، چڑچڑے پن والا، باتوں کو نہ ماننے والا، ہمیشہ اپنی منمانی کرنے والا شخص راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ اور آخری اور زبردست فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو شہرت ملے، اس کو بہت زیادہ بلندیاں ملیں، تو وہ ہر نماز کے بعد یا قہارو کو 101 مرتبہ پڑھے، لوگ اس کے دیوانے ہوں گے، معمول کا درجہ دیں گے، بشرطے کہ اس کو اپنی زندگی میں اس کی عزت کریں گے، اس کا رتبہ، اس کی شان، اس کی شوقت جو ہے اس میں چار چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت زبردست فوائد ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور ساتھ میں ایک کام جو آپ نہیں کرتے وہ لازمی کر دیں کہ سبسکرائب کر دیں، اور درمیان میں بھی آپ کو آئیکن ملتے رہتے ہیں، اس کو جب بھی دیکھ لیا کریں تو کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں جب بھی کسی کے چینل پر جائیں اچھا کنٹینٹ ملے، اچھی بات ملے، اچھا نظام لگے، اچھی چیز ملے تو اس کو ضرور اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں، تاکہ وہ شخص، وہ بھائی، وہ بہن